السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہٹا کی طرف سے آج اس مسجد میں بعد نماز مغرب ایک مختصر سا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے بڑے محترم عزیز دوست شیخ غفران رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی تقریر سنی، اتباع رسول کے موضوع پر بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان یہ لفظ بنا ہے انس سے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے گھلنا ملنا، کسی سے فرینک ہونا۔ انسان بنا ہے انس سے، انس کے معنی مانوس ہونا، گھلنا ملنا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے، کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نانی ہے، پھر اور بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ہم خود باپ بنے، ہم خود شوہر بنے، ہم داماد بنے، کوئی ہمارا سسر ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، اسی کو خاندان کہتے ہیں، اسی کو رشتہ داری کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خاندان اور رشتہ داری میں ہر آدمی سے آپ خوش رہیں یا ہر آدمی آپ سے خوش رہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے تکلیف ہو سکتا ہے آپ سے کسی کو تکلیف ہو، فطری بات ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہم ان کا حق ادا کریں، ان سے رشتہ جوڑیں، ان سے جھگڑے نہ کریں، ان سے اختلاف نہ کریں، سماج میں اور گھر میں سکون سے رہیں اور دوسروں کو سکون سے رہنے دیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 3 آیتیں ہر خطبے میں پڑھتے تھے، اس میں ایک آیت اللہ کے رسول پڑھتے تھے، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ آپ نے خطبوں میں بہت سنا ہوگا اس آیت کو، کبھی غور کیا آپ نے اس آیت کے اوپر؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور آدم سے اور حوا سے بہت سارے مردوں کو، بہت سارے عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا، ان کی نسل کو آگے بڑھایا، انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کہنے کے بعد ایک عجیب بات ہے، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے تم ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو نبھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ نے 2 چیزوں سے ڈرنے کا حکم، ایک اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، اور دوسری چیز والارحام، رشتے سے ڈرو، یعنی رشتہ بڑی نازک چیز ہے، اگر تم نے رشتے کے معاملے میں کوتاہی کی تو ہماری بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں عذاب، ہماری بارگاہ میں عذاب جھیلنے کے لیے تمہیں تیار رہنا۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر کسی خاندان میں جھگڑا ہو جائے، کسی گھر کے اندر پھوٹ پڑ جائے اور 2 بھائیوں کو ملانا ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، جو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرے، وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی 2 لوگوں کو ملانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو شریعت نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ 2 دلوں کو ملانے کے لیے، رشتوں کو آپس میں ملانے کے لیے شریعت نے آپ کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے میرے بھائی؟ ہر گھر کی کوئی کہانی ہے، کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، کہیں باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، کہیں ماں اور بیٹے میں بات چیت بند ہے،
کئی بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، کہیں کہیں تو اتنا برا حال ہے کہ صرف اختلاف ہی نہیں ہے، مقدمہ چل رہا ہے، پولیس آ رہی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، میں اوپر ہو جاؤں اس کو ذلیل کر دوں۔ کہیں کہیں تو یہاں تک نوبت ہے کہ بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہے، زندگی بھر بات چیت بند ہے، اور بھائی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے پر ان لوگوں کو مت بلانا، ان کے یہاں کوئی میت ہو جائے تم مت جانا۔ یعنی مرنے کے بعد بھی انسان وصیت کر کے جا رہا ہے کہ دشمنی کو قائم رکھنا، دشمنی کو نبھانا، جو تعلق میں نے توڑا ہے، جو رشتہ توڑا ہے اسے جوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ اور کئی کئی بچے بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی ہمارا ان سے اختلاف ہے، باپ کے زمانے سے اختلاف ہے، دادا کے زمانے سے اختلاف ہے۔ بھائی ہماری شریعت تو اختلاف ختم کرنے کی تعلیم دیتی، جھگڑا ختم کرنے کی تعلیم دیتی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو روزے سے بھی افضل ہے، جو نماز سے بھی افضل ہے، جو صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسی کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو روزے سے بھی بہتر ہے، جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، خاندان کا، گھر کا، بھائی بھائی کا، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا اختلاف ختم کرا دینا، لوگوں کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، روزہ سے بھی بہتر ہے، صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے اللہ کے رسول کا، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر اور خاندان میں جھگڑا کرانے میں آگے آگے رہتا ہے، اختلاف کو بڑھانے میں آگے آگے رہتا ہے، فساد ڈالنے میں وہ آگے آگے رہتا ہے، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، گھر کے اندر، خاندان کے اندر جھگڑے کو بڑھانے والا، الحالقہ، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے نمازوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے روزوں کو برباد کر رہا ہے، اس کا حج اور اس کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو رہا ہے۔ یہ فساد ایک ایسی چیز ہے، یہ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے، یہ گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو مٹا دینے والی ہے، جو نیکیوں کو ختم کر دینے والی ہے، جو نیکیوں کو صاف کر دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ دار اور خاندان، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، یتیموں کی بڑی مدد کرتے ہیں، محلے کے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر اپنے گھر خاندان سے کٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، شریعت کی نظر میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں والدین کے بعد، ماں باپ کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا ہے تو رشتہ دار کا بتایا۔ سورہ نساء کی وہ آیت اپنے سامنے رکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اب آگے یتیموں کا بیان ہو رہا ہے، آگے مسکینوں کا بیان ہو رہا ہے، والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذی القربیٰ، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں، انہیں ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر ہم رشتہ توڑ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ اور جانتے ہو، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں،
صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا، پیدا کر دیا، قامت الرحم، تو رشتہ کھڑا ہو گیا۔ یعنی رشتہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ کھڑا ہوا۔ رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ سے بولا، اے اللہ، ھذا مقام العاہز بک من القطیع، اے اللہ میں رشتہ ہوں، میں رحم ہوں، اے اللہ کل دنیا میں لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے، میں تیری پناہ لینے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، الا ترضینا، اے رشتہ، اے تعلق، اے رحم، الا ترضینا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان اصیل من وصلک واقطع من قطعک، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ جو رشتوں کو کاٹے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھے گا، اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق بند رکھے گا، اللہ اپنا تعلق بند کر دے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی حمایت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی تائید ایسے انسان کو نصیب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ماتھے کے، ہمارے سجدے کے نشان، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری نیکیاں، یہ میرے بھائیوں بیکار ہو جائیں گی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں گئے کہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ہم جھگڑے کر کے بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کاٹ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، بات تو بڑی پریکٹیکل کر رہے ہیں، مگر سچائی کچھ اور ہے۔ دھمریا ہو، علاول ہو، رحیم پورہ ہو، لوتا ہو، بنارس ہو، مدن پورہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں 36 کے آنکڑے نہ ہو، دیواریں کھڑی نہ ہو۔ چلو دیوار کھڑی ہے، چلو بھائی وہ تو ضرورت ہے، مگر ایسی دیوار کھڑی ہے جو محبت میں، رشتہ داری میں، تعلق میں بھی رکاوٹ بن گئی۔ اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے، یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، یہ ہر گھر کی کہانی کیسے سدھرے گی، کیسے تعلقات میں محبت پیدا ہوگی، کیسے رشتہ داروں میں آپس میں جو درار پڑی ہے دور ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر چند باتیں آج آپ کے سامنے، کہ خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں جو یہ اختلافات ہیں، جو یہ جھگڑے ہیں، یہ کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے۔ میں بس چند باتیں، اہم باتیں بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں۔ جانتے ہو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آج خاندانوں اور رشتہ داروں میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داری یاد نہیں۔ بھائی انسان کے اوپر ایک حق ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، باپ کو یہ پتہ ہے میری اولاد میرا کہنا کیوں نہیں مانتی، میری اولاد میرا ادب کیوں نہیں کرتی، میری اولاد مجھ سے تمیز سے بات کیوں نہیں کرتی۔ ایک والدین کو اپنا حق پتہ ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پتہ ہے۔ بھائی شریعت نے اولاد کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، والدین کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، شوہر کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، بیوی کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے۔ آج ممبر کے اوپر تقریر ہوتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی والدین نے یہ سوچا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، میں ایک ماں ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے؟
شریعت تو یہ کہتی ہے ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کے بچے دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق آپ کے اوپر ابھی سے لاگو ہو جاتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ابھی سے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دیندار ماں اپنے گھر میں لے کر کے آئیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے ہونے والے پارٹنر کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک نیک باپ کا انتخاب کرے، دیندار عورت کو گھر میں لایا جائے اور اپنی لڑکی کو دیندار لڑکے سے کے ساتھ بیاہا جائے۔ یہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ذمہ داری شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے پیدا ہوں بچوں کو نیک مانیں۔ بچہ پیدا ہو گیا اس کا نام صحیح نام رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ چلو انٹرنیٹ پر دیکھ کے نام رکھ دیا۔ آج کل ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ کے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، نام اچھا لگ رہا ہے سننے میں، بچے کا نام رکھ دیا۔ بھئی نام، انٹرنیٹ کوئی بڑی معتبر چیز تھوڑی ہے، انٹرنیٹ پر ہر طریقے کی چیزیں۔ آپ کسی عالم دین سے، کسی جانکار آدمی سے پوچھیں، مولوی صاحب میں بچے کا نام رکھنے جا رہا ہوں، بچی کا نام رکھنے جا رہا ہوں، یہ نام صحیح ہے، اس کی میننگ صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہوا، حضرت علی لڑنے والے تھے، بہادر تھے، انہوں نے بچے کا نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب لڑائی، جنگ۔ اللہ کے رسول آئے، رسول کا نواسا ہے، اللہ کے نبی نے بچے کو گود میں لیا، کہا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسن ہے۔ یہ رسول کا بڑا نواسا تھا جس کا نام حسن رکھا اللہ کے رسول۔ پھر سال دو سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی نے پھر بچے کا نام رکھا حرب، جنگ، لڑائی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے کہا نہیں، اس بچے کا نام حسین رہے گا۔ نبی نے نام بدل کے حسین رکھ دیا۔ بچے کا نام صحیح رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری، یہ والدین کو پتہ نہیں ہے۔ یہی حال اولاد کا ہے، اولاد کو یہ پتہ ہے میرے باپ کی پراپرٹی میں میرا برابر کا حق ہے، ہم 5 بھائی ہیں، برابر پانچوں کو ملنا چاہیے، باپ ہر چیز میں برابری کرے، لیکن اولاد کو یہ نہیں پتا ہے کہ والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے تعلق سے میرا بیہیویئر، میرا سلوک، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ پہلی چیز ہے جس پر ہم سب کو دھیان دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا بعد میں احساس ہونا چاہیے۔ ہم رشتہ دار ہیں، ہم کسی کے بھتیجا ہیں، ہم کسی کے پوتا ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دادا کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماما کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا حق ہے ہم اپنا حق ادا کریں۔ اگر وہ بدلے میں اب ہمارا حق ادا نہ کریں تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں وہ میرے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب تک تو میں صبر کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو جیسا تم بتا رہے ہو تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو، تم ان کو یعنی وہ تمہارے ساتھ یہ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد ہوتی رہے گی، تم اپنا حق ادا کرتے رہو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ تو اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہمارے بھائی نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی طے کر لے بھیا اس نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بلائیں گے۔ یہ کہیں کا اصول نہیں ہے۔ اس نے آپ کے گھر میں کوڑا پھینکا تو آپ بھی اس کے گھر میں کوڑا پھینکے ہی۔ بھائی ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، جہالت سے کام لیا، آپ اس کو ٹوک دیں، سمجھا دیں محبت سے، نرمی سے، لیکن تعلق توڑنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ ہمیں
اپنا حق یاد ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی یاد ہیں۔ دوسری چیز، خاندانوں میں آج اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس معاملے میں بے پرواہ ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس رشتے کو توڑنے کی وجہ سے کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب بھی دینا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تم نے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ظلم کیا ہوگا، اپنے بھائی کے ساتھ تم نے بے ایمانی کی ہوگی، اپنی بہن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہوگی، اپنی ماں کا تم نے دل دکھایا ہوگا، اپنے باپ کو تم نے ستایا ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ آج بے ایمانی ہو رہی ہے، دو پھٹ زمین کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ بھائی یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی کوئی لے کے گیا ہے کیا؟ آج تک کوئی لے کے نہیں گیا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، آپ بے ایمانی کر کے اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن انجام یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے۔ ایسی زمین کس کام کی، ایسی جائیداد کس کام کی جو ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں برباد کر دے، ہمارے روزے برباد کر دے، ہماری نیکیاں برباد کر دے۔ ایسی زمین، ایسی جائیداد کو میرے بھائیوں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے میری امت کے لوگوں، تم ایک دوسرے کا حق ادا کر دیا کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں کرنا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر حملہ کیا ہوگا تو اس بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا حق مار لیا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا قصاص دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ دنیا میں زمین کا بدلہ زمین ہے، دنیا میں پیسہ کا بدلہ پیسہ ہے، دنیا میں پراپرٹی کا بدلہ پراپرٹی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں زمین اور جائیداد اور پیسے اور پراپرٹی کے بدلے ہمیں اپنی نیکی دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں۔ جانتے ہو، آج عدالت میں چلے جاؤ، بنارس کی کچہری میں آپ چلے جائیے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زمین اور جائیداد کے کیس آپ کو غیر مسلموں کے کم ملیں گے، مسلمانوں کے زیادہ۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں کٹ جاتی ہیں کچہری کے چکر لگانے میں۔ میرے بھائیوں، یہ زمین کل قیامت کے دن ہماری گردن کا وبال بن جائے گا۔ ایک بسا زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اسکوائر فٹ یا ایک گز زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بالشت زمین، ایک جو ہمارے ہاتھ کے پنجے کی جو چوڑائی ہوتی ہے، جو اس کا پیمانہ ہوتا ہے، ایک بتا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اگر ایک بتا زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ہڑپ لی تو بِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر! 7 یعنی جو ہماری جو زمین ہے، اس زمین کے 7 اور حصے ہیں۔ یہ زمین جو ہے جیسے 7 آسمان ہے، ایسے 7 زمینیں، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ہماری گردن میں ڈالا جائے گا۔ اگر اس عذاب کو برداشت کرنے کی چھمتا ہے تب تو میرے بھائی، ہم اور آپ اس پراپرٹی اور اس زمین کے لیے ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں، ورنہ اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تب تک خاندانوں کا جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، خاندانوں میں اختلاف ختم کرنے کا تیسرا طریقہ، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے ایک معمولی سی بدتمیزی سے، ایک معمولی سی گالی گلوچ سے،
ایک معمولی سی زبان سے کی جانے والی حرکت سے جھگڑا شروع ہوتا ہے جو بہت بڑے جھگڑے کا روپ لے لیتا ہے۔ زبان بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس زبان سے آدمی ایسے ایسے گناہ کرتا ہے جو انسان کے کیے کرائے پر پانی پھر۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بہت ساری اہم اہم باتیں بتائیں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ، میں نے تم کو جتنی باتیں بتائی ہیں کیا میں تمہیں ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا، املک علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو تم کنٹرول کر لو، اس زبان کو تم قابو میں کر لو، تمام نیکیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی اور تمام گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔ حضرت معاذ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا ہم زبان سے کیے جانے والے گناہوں پر بھی کیا اللہ کیا ہماری پکڑ کی جائے گی؟ کیا زبان سے ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ ہماری پکڑ کرے گا؟ نبی اکرم نے فرمایا، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، میں تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے کے بل اور لوگ اپنے ناک کے بل گھسیٹ کر کے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان کو قابو میں کر لو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو چیزیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور اپنا اخلاق اچھا کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، جہنم میں لے کر کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، زبان سے کیے جانے والے گناہ اور شرمگاہ سے کی جانے والی بدکاری، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، یہ غلط نہیں ہے بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا بندہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جب ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، تو ہم بات جو کریں تو سنبھل کر کے بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی نہ بکیں، گندی باتیں نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ خاندانوں میں اختلاف کی ایک تیسری بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال۔ نمبر 4، خاندانوں میں اختلاف ہونے کی چوتھی وجہ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے سامنے والا سب سے برا ہے اور ہم سب سے اچھے ہیں۔ کبھی بھی جھگڑا ہوتا ہے، سامنے والے کی 10 پشت کی کہانی ہم بیان کر دیتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہیں، بالکل فرشتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ بے ایمانی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اپنی صفائی خود مت بیان کرو، کون کتنے پانی میں اللہ کو خوب پتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم پاک صاف بیان نہ کرو، اپنی صفائی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ ہمارے تقویٰ اور ہمارے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ لہٰذا جب اختلاف ہو، جب جھگڑا ہو، تو یہ طریقہ ختم کر دیجیے۔ آپ بھی انسان ہیں، سامنے والا بھی انسان ہے، کچھ غلطیاں آپ بھی کرتے ہیں، کچھ سامنے والا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کہی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری کوئی نہ کوئی بات ضرور اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، اب اس کا کوئی بیٹا ہے،
وہ زبان کا کچھ تیز ہے، بدتمیز ہے، لیکن محنتی ہے، اچھا ہے، کماتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن زبان کا کچھ تیز ہے۔ دوسرے بچے ماشاءاللہ شریف ہیں، سیدھے سادھے ہیں۔ تو بھائی یہ اس کی خوبی سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی وجہ سے تعلق توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ خاندان میں اگر اختلاف ہے، رشتہ داری میں اگر اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کا یہ چوتھا فارمولہ یاد کریں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور سامنے والا بالکل ناپاک نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں آپ کے اندر ہیں، کچھ غلطیاں سامنے والے کے اندر ہیں، تو ایک دوسرے کو سنبھال کر کے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز، خاندانوں کا اختلاف ختم کرنے کا 5واں طریقہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں آج۔ درگزر کرنے کا مادہ نہیں ہے، معاف کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی ہم شب قدر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ یہی تو ہے اس دعا کا مطلب۔ بھائی اللہ کو معافی پسند ہے۔ کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، بھائی سے غلطی ہو گئی، بہن سے غلطی ہو گئی، تو درگزر کر دیا کرو بھائی، معاف کر دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی، اللہ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، جب ان کے اوپر غضب اور غصے کی حالت آتی ہے، وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر آپ معاف کر دیں، آپ صلح کر لیں، آپ دوستی کر لیں، آپ رشتے کو ملا لیں، آپ جھگڑا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اجر سے نوازیں گے، ہم تمہیں ثواب دیں گے، ہم تمہیں بہتر بدلہ دیں گے۔ معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اب تک پوری سیرت میں اور پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملا، معاف کر دینے کا ایسا واقعہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا منافقوں، اور جب یہ الزام لگایا منافقوں نے تو اس الزام لگانے میں کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ان مسلمانوں میں ایک نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو ہر مہینے کا راشن اور ہر مہینے کا خرچہ حضرت ابو بکر اپنی جیب سے دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر ان کے مہینے بھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، اتنے غریب تھے یہ۔ جب اماں عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تو حضرت مصطح نے بھی الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی پاک دامن ہے، آپ کی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ منافقوں کی شرارت ہے۔ سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ جب وہ آیتیں نازل ہوئیں تو 3 مسلمان ایسے تھے جن کو 80 کوڑے مارے گئے۔ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں۔ آج لوگ بات کرتے نا مہیلاؤں کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، یہ مقام ہے عورت کا۔ عورت کی عزت اور عورت کی آبرو اسلام کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر
آپ نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، آپ کے پاس شریعت کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پورا آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں، کیونکہ آپ نے ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، ایک عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی۔ تو جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ وہ کون تھے 3 لوگ تھے؟ چلو نام یاد کر لو، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حسان بن ثابت، اور اللہ کے رسول کی ایک سالی تھی حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش۔ ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے مارے۔ اب ظاہر ہے، بہت غور سے سنیے گا، حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر جھوٹی تہمت ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر کی جگہ ہم اور آپ ہوتے، ہماری بیٹی کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے تو کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ الزام لگانے والے کو ہم مہینے کا خرچہ دیں، اس کے گھر میں راشن پہنچائیں، اس کی مدد کریں؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا مصطح کے اوپر۔ اس نے اتنا بڑا الزام لگایا میری بیٹی کے اوپر، اور ظاہر ہے حضرت ابو بکر نے جو یہ قسم کھائی تو کوئی غلط قسم نہیں کھائی، ان کا حق تھا، وہ باپ تھے، اور باپ ہونے کے ناطے کوئی بھی ہوتا تو ایسا کہا۔ مگر جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو تم ایسی قسم مت کھاؤ کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے رشتہ داروں کو تم اب تک جو پیسہ دیتے تھے اب تم نہیں دو گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، اے ایمان والو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا، بلا یا ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنی قسم کو توڑا، اور حضرت مصطح کے اوپر جیسے پہلے خرچ کرتے تھے اب بھی خرچ کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، اپنی بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والے کو کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اور اس کو معاف کر دینا اور اس کو ہر مہینے کا خرچہ دینا، یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ یہ جگر دکھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، صرف اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو میرے بھائی معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، رشتے میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، گھر کے ان تمام رشتوں میں یہ موقع آتا ہے کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، ایسی حرکت کر دیتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں معاف کر دینا چاہیے، ہمیں درگزر کر دینا چاہیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری 2-4 باتیں بیان کر کے بات ختم کریں۔ خاندان میں اختلاف کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو ایک چیز اور نوٹ کر لیں، شکریہ کا انتظار نہ کریں، بدلہ کا انتظار نہ کریں۔ رشتہ دار کے گھر میں آپ نے کسی موقع پر مٹھائی بھجوا دی، اب وہ موقع آپ کے گھر میں آیا اور مٹھائی نہیں آئی تو بھیا یہ آپ نے مٹھائی کیوں بھجوائی تھی؟ کیا آپ نے اس لیے بھجوائی تھی کہ بدلے میں آپ کو مٹھائی ملے؟ آپ نے رشتہ دار کو شادی میں دعوت دی، عقیقہ میں بلایا، ولیمہ میں بلایا، اس کے گھر میں شادی تھی اس نے نہیں بلایا تو آپ ناراض ہو گئے؟ بھائی آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑیے یہ سوچ کر کے اللہ کا حکم ہے، یہ سوچ کر کے میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ سوچ کر کے مت کیجئے کہ آپ کو بدلہ چاہیے، آپ کو شکریہ چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نیکی کریں، آپ بھلائی کریں، سامنے والا اگر آپ کا شکریہ ادا کر دے اچھی بات ہے، بدلہ دے دے اچھی بات ہے، بدلے کا انتظار مت کیجیے، شکریہ کا انتظار مت کیجیے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، ہمیشہ جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کیجیے، جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اختلاف کی وجہ سے رشتہ ختم مت کیجیے۔ اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، اللہ نے کہا بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اگر اس سے بات نہیں بنی تو ایک کام کرو، ہلکی پھلکی چپت لگا دو، ہلکا پھلکا مار دو، سختی کرو۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو دونوں فریق میں سے ایک پنچ بنا لو، ایک جج بنا لو، ادھر سے ایک آدمی فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے، ادھر سے آ جائے، بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیں۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے، تب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب رشتہ چل نہیں سکتا میاں بیوی کا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اب الگ الگ ہو جاؤ۔ لیکن جب میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ نے بڑی پیاری بات کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر میاں بیوی مل کر کے رہنا چاہیں گے تو اللہ آٹومیٹک کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اگر آپ مل کر کے رہنا چاہتے ہیں، آپ میل کرنا چاہتے ہیں، آپ محبت سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ گارنٹی لے رہا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ تو اختلاف اگر ہے تو تعلق مت توڑو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے اپنا تعلق مت توڑو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ خالہ تھی، عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے۔ خالہ بھانجے کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، بھائی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ تو ویسے بھی ساری امت کی ماں تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوئی سخت بات کہہ دی تھی اپنی خالہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کو برا لگا۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں۔ ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی کہہ دے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں کون سا بھوکا بیٹھا ہوں، میں بات نہیں کروں گا، بھائی تو سیر ہے تو میں سوا سیر ہوں، تم نہیں بات کرتے تم اپنے گھر گزرو، میں اپنے گھر گزروں گا۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنی خالہ کو ایسا نہیں کہنا چاہتا، لیکن خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کچھ لوگوں کا سورس لگایا، کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا، لیکن بات نہیں بنی۔ حضرت عائشہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایموشنل طریقہ اپنایا۔ عبداللہ ابن زبیر جانتے تھے کہ اماں عائشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی ہیں، اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے 2 صحابہ کو پکڑا، حضرت عبد الرحمن ابن اسود کو پکڑا اور حضرت محمد مسور ابن مخرمہ کو پکڑا۔ عبد الرحمن ابن اسود اور مسور ابن مخرمہ یہ 2 صحابی تھے، اور ان کا تعلق تھا قبیلہ بنو زہرہ سے، جو اللہ کے نبی کا نانی حال کا قبیلہ تھا، جو رسول کی
ماں حضرت آمنہ کے گھر کا قبیلہ تھا بنو زورہ، اس قبیلے سے ان دونوں کا تعلق تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان دونوں کو پکڑا، کہا بھائی ایک کام کر دو، مجھے چل کے میری خالہ سے ملا دو بس، اور تھوڑا سا میری خالہ کے اوپر پریشر بنا دو، مجھے معاف کر دو۔ بخاری کی روایت ہے، یہ دونوں لوگ عبداللہ ابن زبیر کو لے کر کے گئے۔ اس زمانے میں طریقہ تھا، دروازے پہ جا کے پہلے لوگ سلام کرتے تھے اور اس کے بعد اجازت مانگتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم سب آ جائیں؟ اماں عائشہ نے کہا سب آ جاؤ۔ اب یہ تینوں لوگ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی، اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ تو جیسے ہی یہ تینوں لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے کہ خالہ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا بھانجا ہوں، آپ کی بڑی بہن کا بیٹا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے بارے میں غلط بات کہہ دی، مجھے معاف کر دو۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور ادھر سے یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے ام المومنین اماں عائشہ، آپ تو سارے مومنوں کی ماں ہیں، آپ تو رسول کی بیوی ہیں، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یہ دونوں ادھر سے پریشر ڈال رہے ہیں اور ادھر سے عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے زاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کہتی ہیں نہیں نہیں، میں نے قسم کھائی ہے اور بہت سخت قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی۔ لیکن جب بہت زیادہ ان دونوں نے پریشر ڈالا اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنی خالہ سے معافی مانگ لی، تو آخر میں حضرت عائشہ نے معاف کر دیا، اپنے بھانجے کو درگزر کیا، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 40 غلام آزاد کی حضرت عائشہ نے۔ اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پر انہوں نے 40 غلام آزاد کیے، اور بعد میں جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر۔ یہ بڑے لوگ تھے میرے بھائی، یہ نبی کے صحابہ تھے، اختلاف ان کے درمیان بھی ہوا مگر انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ کیا ہم نبی کے صحابہ سے بھی بڑھ کر کے ہوئے؟ ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو ذرا سی بات پہ پورا تعلق سوچتے ختم کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم بنائیے، تھوڑا سا معافی کا جذبہ پیدا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ تعلق کو جس قدر قائم رکھ سکیں قائم رکھیں۔ اور اب آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خاندانوں میں اور گھروں میں اختلاف اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ سب کا مزاج الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا چہرہ الگ بنایا ہے، ہمارا جسم الگ بنایا ہے، تو ہمارے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بھی الگ ہے بھائی، ہمارا مزاج بھی الگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ عبد الغفار صاحب کے سوچنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ مولانا غفران صاحب کا ہو، وہی کسی اور کا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک شخصیت ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اپنا سوچنے سمجھنے کا نظریہ ہے۔ باپ اگر یہ سوچے کہ میں جیسے سوچتا ہوں میرا بیٹا بھی سوچے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ شوہر اگر یہ سوچے کہ میری بیوی 100% میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں مزاج میں فرق آئے گا، کہیں نہ کہیں آپ دونوں کے مزاج میں ڈفرنس آئے گا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، اور تمہاری بولیاں اس نے الگ بنائی، تمہارے رنگ الگ بنائے، تمہاری شکلیں الگ الگ بنائی۔ دنیا میں 2 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں 2 آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کا رنگ سیم ہو۔ شکل چھوڑ دو، شکل چھوڑ دو، ناپ نقشہ چھوڑ دو، رنگ بھی سیم نہیں ہو۔ اللہ کیسا کاریگر ہے میرا رب! دنیا کا کون سا ایسا کاریگر ہوگا
جس کے پروڈکشن میں کروڑوں اربوں پروڈکشن ہو اور ہر پروڈکٹ دوسرے سے الگ ہو. یہ اللہ کی قدرت کا کارخانہ ہے جہاں سے پیدا ہونے والا ہر انسان دوسرے سے الگ ہے. اس کی شکل الگ ہے, اس کا چہرہ الگ ہے, اس کا رنگ الگ ہے, اس کی انگلی کے نشان الگ ہیں. بھائی آدھار کارڈ آپ بنوانے جاتے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے؟ آپ کا فنگر پرنٹ لیتی. کیوں؟ کیونکہ یہ انگوٹھا دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے, مگر دنیا میں دو لوگوں کے انگوٹھے سیم نہیں ہیں. کوئی دو آدمی ایسا نہیں ہے اس کے انگوٹھے کے نشان سیم ہوں. دنیا میں اربوں انسان ہیں اور اربوں انسان کے انگوٹھے کے نشان اربوں طریقے کے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب فنگر پرنٹ الگ ہے, چہرہ الگ ہے, رنگ الگ ہے, کلر الگ ہے, تو مزاج کیا ہے. تو جس کا جو مزاج ہے اسی حساب سے اس سے پیش آؤ. بھائی ہمارے نبی اپنی پوری زندگی میں حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کی طرح ٹریٹ کرتے رہے, حضرت عمر کو حضرت عمر کی طرح ٹریٹ کرتے رہے, حضرت عثمان کو حضرت عثمان کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. حضرت ابو بکر کو پوری زندگی حضرت عمر نہیں بنا سکے, حضرت عمر کو پوری زندگی حضرت عثمان نہیں بنا سکے. میرے نبی, میرے نبی سے بڑھ کر کے مربی, میرے نبی سے بڑھ کر کے ذہین اور ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے سب کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈیل کیا, ان کے مزاج کے حساب سے ان کے ساتھ سن. تو خاندانوں میں آپ کا بھائی ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, ان کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈیل کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا اور خاندانوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. پروردگار سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے, ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو مٹا دے. بھائی بھائی میں, ماں باپ میں, بیوی شوہر میں, اور گھر کے رشتہ داروں میں, خاندانوں میں جہاں بھی پھوٹ ہو, اختلاف ہو, اللہ اس کو ختم کر کے دلوں کو دلوں سے ملا دے. اللہ ہمارے گھروں کا ماحول دیندار بنا دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. فتنوں کا دور ہے, بے حیائی کا دور ہے, بدکاری کا دور ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن بنائے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان کر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.